نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سرکار کے قدم پہنچے یہ روئے زمین، اس کے کتنے خطے ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف اس فرش پر ہی نہیں، میرے نبی تو وہ ہیں ان کے قدم عرش پر بھی آئے. آج کے پروگرام میں مسجد اقصی کے حوالے سے اور سفر معراج جو اس سے وابستہ ہے اس پر گفتگو ہوگی. قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک نام الاسراء بھی ہے، اس میں ارشاد ہے اور اس کی یہ پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر شروع ہوا مسجد حرام بیت اللہ شریف سے. روایتوں میں موجود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں شب، جو زیادہ محقق ہے لوگوں کے نزدیک، حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اس میں آرام فرما تھے. جبریل امین آئے، جنت سے براق لائے، 70,000 فرشتہ لائے، جنتی جوڑے لائے، اور نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک لیشتاق الیک، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، تشریف لے گئے مسجد اقصی، یہ قبلہ اول جس کا ایک نام بیت المقدس یا بیت المقدس بھی لیا جاتا ہے. یہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اس مسجد اقصی کو. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر جتنے انبیاء کرام ہوئے اکثر وہ وہاں تشریف لائے، اور قرآن کی آیت الذی بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، تمام تفاسیر میں یہی کہ اس کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کرام کی آج بھی قبریں ہیں، ان کو برکت والی جگہ فرمایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس مسجد میں آئے 1,24,000 یا 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے، کم زیادہ جتنے بھی نبی ہوئے سب نے اس مسجد میں میرے نبی پاک، میرے سرکار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے نبی مقتدی بنے. حضور امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں. اس کے محراب میں، اس کے صحن میں، اس کے فرش میں آپ دیکھیں نبی پاک کے قدم آئے. اس مسجد کے ساتھ ایک گول گنبد ہے جو پیتل کی شکل کا نظر آتا ہے، اس رنگ کا. یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک آسمانوں پر تشریف لے گئے. مسجد اقصی پر گنبد نہیں ہے،
یہ جو گنبد ہے اس کو اردو میں گنبد صخرہ کہا جائے گا، یا وہ ڈوم آف راک انگلش والے کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چٹان ہے جس چٹان کے ساتھ براق باندھا گیا تھا، اور یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف معراج فرمائی تھی نبی پاک نے، اور یہ زندہ معجزہ نبی پاک کا آج تک موجود ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اوپر ہونے لگے تو وہ چٹان جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے وہ بھی زمین سے اٹھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ٹھہر، تو وہ آج بھی زمین و آسمان کے درمیان وہیں ٹھہری ہوئی ہے بغیر کسی ستون کے، نبی پاک کے قدموں کی یہ برکت۔ اور زمین پر اس وقت وہ واحد مقام ہے جہاں آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعلین، مبارک جوتیوں کا نشان آج تک اس چٹان پر موجود ہے۔ اہل محبت زیارت کرتے ہیں، اللہ اس قبلہ اول کو آزاد کرے اور مسلمان وہاں جا کر زیارت کر سکیں۔ یہ مسجد اقصی یہ نبیوں کے حوالے سے یادگار تھی، بنی اسرائیل کے حوالے سے یادگار تھی، آج ہمیں یہ سعادت بھی حاصل کہ اس مسجد میں میرے آقا کے قدم بھی آئے، اس مسجد کے فرش نے ان کے مبارک تلووں کو بھی چوما، اور وہ صرف فرش کی بات ہے، میرے نبی تو اس رات عرش پر بھی گئے جس کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک قدموں کی نیچے آنے والی ان مبارک جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔